ایک ٹک ٹاک کا ایک کلچر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور اس پہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. میں فری آف کاسٹ طنزاً کہہ رہا ہوں. اس کا ہمارے علماء یا ہمارے پڑھے لکھے مذہبی طبقے کے پاس اینٹی تھیسس کیا ہے؟ وہ کیا آگے سوچتے ہیں کہ ہم اس کو رد کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی، جو قرآن کریم کی تعلیمات، جو احادیث کی تعلیمات وہ بالکل واضح ہیں. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے صرف ایک اگر سورہ حجرات جو ہے، اگر صرف اس کا ہی ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیا جائے کہ جس نے ہمیں تجسس سے، غیبت سے، ظن بد سے، نہیں، یہ چیزیں چونکہ باعث بنتی ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ تر تجسس کو پھیلایا جا رہا ہے، غیبت بہتان لگا کے اس کی شیئرنگ ہو رہی ہے، اور اس طرح جناب ظن سوء کو پھیلایا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے علماء الحمدللہ اس کے اوپر ماضی میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ابھی بھی ممبر و محراب اپنا کردار ادا کر رہا ہے، آئندہ بھی اس کے اوپر دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے. کمتری کیوں ہے؟ نہیں، احساس کمتری نہیں ہے. میں علماء، آپ نے بات کی نا کہ رد کیا ہے؟ رد ظاہری بات ہے، جب حقیقت سامنے آئے گی، جب درست بات علماء بتائیں گے تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. جب قرآن و سنت بیان ہوگا تو اے آئی ٹی اٹھ جائے گی انشاءاللہ. رد جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت جو ہے وہ آج کی تو نہیں ہے. اگر میں حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام نہ شروع کروں، ابراہیم علیہ السلام سے اسلام نہ شروع کروں، تو پھر بھی تقریباً 1500 سال تو میرے پاس تاریخ ہے نا میری. تو میں رد پیش کرنے میں ناکام کیوں رہا ہوں؟ اچھا، ناکام کیوں رہا ہوں؟ ہم اس دائرے میں داخل ہی نہیں ہوئے جس دائرے میں جنگ ہے. میرے خیال میں تو جس جگہ، جس محاذ پہ دشمن موجود ہے، جب وہ کر سکتا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل درست. تو ایک بات تو یہ. اچھا، میں ابھی اپنا ہی ایکسپیرینس بیان کروں گی کہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنا تھیسس پہ کام کر رہی تھی. میں نے بہت ساری ایپس ڈاؤن لوڈ کی، میں نے اس میں سے چیزیں نکالیں، اور جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ میں چیک کرتا ہوں تو میں تو کہتا ہوں چیٹ سے کہ بھئی اس کا تم ریفرنس دو. تو میں تو اس پر بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوئی کہ اگر اس کے پاس ایک علم اور ذخیرہ موجود ہے اور اس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے تو وہ ایپ میں کیوں نہیں بنوا لیتی؟ یا میری سوسائٹی یا میرا علماء کا طبقہ، دین پسند طبقہ. اور اس کے اوپر میں نے اپنے کچھ اساتذہ سے بات بھی کی اور الحمدللہ ان کی طرف سے یہ رہنمائی ملی بھی. انہوں نے ہمیں اس کے اوپر گائیڈ کیا کہ آپ اس پر ورکنگ کریں، اور ہمیں کرنی چاہیے. اس پہ ورکنگ ہوئی بھی ہے جی، لیکن ابھی بہت محدود ہے. وہ میں ان صاحب کو بھی جانتا ہوں، ملا بھی ہوا ہوں میں. انہوں نے 360 بنایا. اس کے اوپر علماء کرام نے ہی بڑا کرٹیسائز کیا، تسلی بھی بڑی دی، سپورٹ بھی بڑا کیا، لیکن کرٹیسائز بھی بڑا کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی تو 360 لے کر آیا نا. الگوریتم جو ہوتا ہے نا، یہ ایسی میتھمیٹکس ہے جو سوچتا ہے، اس کو ڈیٹا کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا ڈیٹا خود پیدا کر سکتا ہے. تو اگر یہ فرض کیجئے، اگر ہم نے، جو بہن کہہ رہی ہیں کہ ہم نے خود یہ نہ بنائی، ٹیکنالوجی میں ہم نہ آئے، تو آنے والے وقت میں تو معافی کے ساتھ آپ لوگ ریلیونٹ ہی نہیں ہوں گے. لوگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے کریں گے تو پھر کلچر کیا پیدا ہوگا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمیں زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے. تیاری کا جو حکم دیا گیا کہ آپ جنگ کی تیاری رکھو، وہ جنگ کی تیاری ہر محاذ کے لیے تھا. وہ صرف یہ نہیں کہ ہم ٹینک اور وہ بم اور میزائل کی طرف ہم پوری توجہ رکھیں. آج کل کے گھوڑے یہ ہیں. یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. تو یہ آج کا میدان ہے. اس میدان میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو پریپیئر کرنا ہے، اور اس میڈیم کا استعمال کرتے ہوئے اس میڈیم کے اوپر اپنی پریزنس پازیٹیو وے میں پیش کرنی ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ میرے مزاج میں سنجیدگی ہو، میرا مزاج کام کرنے والا ہو. میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کا ایک عملی ظاہرہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے مدارس کو ان ٹیچرز کے لیے بھی کھولیں جن کا مذہب سے شاید اتنا تعلق نہ ہو لیکن ٹیکنالوجی سے زیادہ؟ بالکل، میں اس بات کا بڑا سپورٹر ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ہاں تبادلے کرنے چاہیے. ہمارے اساتذہ یونیورسٹیز میں جائیں، یونیورسٹیز کے اساتذہ ہمارے پاس تشریف لائیں، اسٹوڈنٹس ایک دوسری جگہ پہ جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ ہمارے ماحول کو سمجھیں گے، ہم ان کے ماحول کو سمجھیں گے. یہ جو متھ ہے ایک بیچ میں، وہ ہمیں برا جانتے ہیں، ہم انہیں برا جانتے ہیں، دور بیٹھ کے یہ ختم ہوگی اور اس سے بڑا اچھا ہیلدی ماحول بنے. بڑی اچھی بات کی. آج سے تقریباً جو ہے وہ 8-10 سال یہ پرانی بات ہے. ایک بہت ہی بارسوخ
اور بڑی امیر شخصیت جو تھی وہ میری جاننے والی بنی دبئی سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دین میں کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا خدمت کریں. میں نے انہیں کہا, یہ ظرف شاہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ پڑھے لکھے جو علماء کرام نے کمال پی ایچ ڈی لیول کے, اور وہ شریعت کو بھی جانتے ہوں اور الگوریدم کو بھی جانتے ہوں, ان کو تیار کریں, اور جتنے اسکولوں اور کالجز میں دین پڑھایا جاتا ہے ہم ان کو بغیر ان سے کچھ چارج کیے پک اینڈ ڈراپ دے کر اپنے ان اساتذہ کو دے کہ ان کا سلیبس پڑھائیں. ایک شخص نے بھی, ایک ادارے نے بھی ہمیں یہ اجازت نہیں دی. باتیں سب کرتے ہیں, جب کرنے کا وقت آتا ہے پھر صورتحال اور ہوتی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.